ہم واقعہ سنایا کرتے ہیں، آپ کو بھی سنایا ہوگا کہ ہمارے سفر میں ایک صاحب تھے دہلی کے، حاجی ضیاء الحق صاحب، حج کے سفر میں انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم 4 بھائی ہیں 4 بہنیں ہیں، اچھا خاصا کاروبار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، مگر ہمارے ہاں قانون کے اعتبار سے ان جائیدادوں میں لڑکیوں کا بہنوں کا کچھ حصہ نہیں ہے، وہ سب ہمارے نام آ گئی، 4 بھائیوں کی، بہنوں کا نام نہیں آیا۔ ہوتا ہے کچھ جائیدادیں اس طرح کی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کہا کہ آپ حساب لگائیے، بہنوں کا جو حق جس بھائی کی طرف آ گیا ہے وہ ادا کریں۔ آپ کو 4 بھائی 4 بہنیں ہیں تو 12 حصوں میں آپ کو تقسیم کرنا ہے، 2 حصے بھائیوں کو، 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ کہنے لگے کہ میں واپس جاؤں گا اور میں بات چیت کروں گا بھائیوں سے، بھائی تیار ہو جائیں تو بہت اچھا، نہیں تیار ہوئے تو میں اپنے حصہ تو دے ہی دوں گا، میں آپ سے یہ پختہ وعدہ کرتا ہوں۔ تو بہت اچھی بات۔ اتفاق یہ کہ اگلے سال وہ پھر مل گئے، ہمیں یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا مسئلہ پوچھا۔ ملتے ہی دور سے السلام علیکم، مبارک ہوں مفتی صاحب، بہت خوشی کی بات ہے۔ کس بارے میں مبارک؟ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ سے پچھلے سال ہم نے مسئلہ پوچھا تھا، ہم واپس گئے، سب بھائیوں کو بٹھایا اور مسئلہ بتلایا، سب نے خوشی خوشی اجازت دے دی کہ ہاں بہنوں کا جو مل رہا ہے وہ انہیں ملنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اور ہم نے جو حساب لگایا تو ہر بہن کے حصے میں 1 کروڑ روپے آ رہے تھے، اور اس 1 کروڑ میں ہم نے ہر بہن کے نام 1 فلیٹ خرید کر کے دے دیا۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب اس واقعے کے بعد سے ہم بھائی بہنوں میں اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ان بہنوں کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوئی ہوگی ان بھائیوں کی، پہلے سے انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا اتنا حق ملتا ہے، بنتا ہے، اب جو دیا تو پتا چلا۔ تو اسلامی شریعت کے مطابق جو عمل کرے گا دنیا میں بھی سرخ رو رہے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخ رو رہے گا۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا دین صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھتے رہو، جماعت میں چلے جاؤ، روزہ رکھ لو، رمضان کی راتوں کو جاگ کے گزار لو، شب برات منا لو، کہ بس یہی دین رہ گیا۔ دین یہ بھی ہے کہ جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ، اس کا حق ادا کرو۔ اگر ادا نہیں ہوا تو جب تک ادا نہیں ہوگا یہ اس ذمہ دار کے اوپر قرض رہے گا، قرض۔ اور جو آدمی ادائیگی کے باوجود قرض ادا نہ کرے اس کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں ہو جائے گا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پینڈنگ میں پڑا رہے گا، لٹکا رہے گا، جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ یہ بھی تو قرض ہے۔ کیا ہمارے پاس مورث کی جائیداد ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، اور ہم اپنے قبضے میں رکھے ہوئے حقداروں کو نہیں دے رہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیچارے کمزور ہوں، وہ بیچارے دبے ہوئے ہوں، آپ سے مرعوب ہوں،
لیکن ان کا وکیل اور ان کا کفیل اللہ احکم الحاکمین ہے، جس کی طاقت سے کوئی باہر نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں عام طور پر اصولی بحثیں کی گئی ہیں، پھر علماء نے ان سے مسائل نکالے، اجتہادات کیے، جزیات نکالی، مگر وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیے پورے۔ چند آیتوں کے اندر پورا وراثت کا نظام سمجھا دیا گیا ہے تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے۔ اس میں اجتہادی مسائل نہیں ہے، قطعی مسائل ہیں جن پر عمل بھی ضروری ہے، جن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب عورت کو آدھا کیوں دے رہے ہیں، مرد کو پورا کیوں دے رہے ہیں؟ بڑا اعتراض دشمنوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی اخراجات کی ساری ذمہ داری شریعت نے مردوں پہ رکھی ہے۔ شوہر ہے، بیوی کا پورا خرچہ اٹھائے گا، بیوی کو کچھ نہیں خرچ کرنا شوہر پہ، شوہر کو بیوی پہ خرچ کرنا ہے۔ اولاد ہے، اولاد کا سارا خرچہ باپ اٹھائے گا۔ بہنیں محتاج ہیں، سارا خرچہ ان کا بھائی اٹھائے گا۔ ماں محتاج ہے، بیٹا اٹھائے گا۔ کسی بھی حالت میں کسی بھی عورت کو شریعت نے بے سہارا نہیں چھوڑا، اور مرد کو حکم دیا ہے تم مرد ہو، تم اپنے قوت بازو سے کماؤ، خود بھی اپنی ضرورت پوری کرو، بچوں کی بھی پوری کرو، بیویوں کی بھی پوری کرو، ماں ہے تو ان کی بھی پوری کرو، بہنیں ہیں تو ان کی بھی پوری کرو۔ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے تو حصے بھی زیادہ ہیں۔ عورت کو تو جو مل رہا ہے وہ اس کی ضرورت سے بہت کافی ہے، اور پھر عورت کو ایک طرف سے نہیں مل رہا، باپ کی طرف سے یہ مل رہا ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا، جب وہ بیوی بنے گی تو شوہر کی طرف سے چوتھائی یا آٹھواں ملے گا، اور بعض صورتوں میں بھائی کا انتقال ہو جائے اس کی طرف سے بھی ملے گا، ماں کا انتقال ہو جائے تو بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ مل کے ختم ہو جائے، مختلف جہات سے ملتا ہے اور کافی ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا اجتہاد نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، کوئی پارلیمنٹ بدل نہیں سکتی۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو سگی اولاد ہے اسے ملے گا۔ اور اسلام کی نظر میں یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ قدرتی ہوتے ہیں، کسی کے بنانے سے کوئی رشتہ بن نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی لڑکا پسند آ گیا کہ چلو آج سے تم ہمارے لڑکے ہو، کچھ نہیں، چاہے نوٹری کرا لو، چاہے رجسٹرڈ کرا لو، چاہے اس کا نام کہیں بھی لکھوا دو اپنے ولدیت میں، رگڑتے رہو گے مگر وہ تمہارا سگا بیٹا بن نہیں سکتا۔ متبنہ جو ہے وہ سگے بیٹے کے درجے میں نہیں آ سکتا، چاہے ساری دنیا مان لے، شریعت نہیں مانے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں مان سکتے؟
ہماری مرضی ہے، ہم مان رہے ہیں، شریعت کہتی ہے تم ہی تو مان رہے ہو، تمہاری جو دیگر اولاد ہیں یا دیگر وارثین ہیں ان کا حق کم تو ہوگا اگر تم مانو گے۔ 5 بیٹے ایک لے پالک بنا لیا تو 6 ہو گئے، تو 5 کا حصہ کم ہوا کہ نہیں؟ ان کی مرضی کے بغیر ادھر چلا گیا، تم اس کے حقدار نہیں۔ کوئی اولاد نہیں ہے، متبنہ بنا لیا، مگر تمہارے دیگر رشتہ دار تو ہیں جو تمہاری وراثت کے مستحق ہیں، جن کا حصہ اللہ نے طے کیا ہے۔ تم نے اگر لے پالک بنا کر اس کو سگے بیٹے کے درجے میں رکھ دیا تو دوسروں کے حصے میں تم جو ہے دخل اندازی کرنے والے ہوگے، شریعت اسے قبول نہیں کرے گی۔ ہاں تمہیں دینا ہے، جیسے اوروں کو تم ہدیہ دے سکتے ہو اسے بھی دے دو، زندگی میں وصیت کر جاؤ 1/3 میں چلے گا، مگر بحیثیت وراثت کے اس کو حصہ دینا یہ عقلاً نقلاً کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ باپ کی کئی اولادیں ہیں، سب کی شادیاں ہو گئیں، کسی بیٹے کے ہاں اولاد ہوئی مگر باپ کی زندگی میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، پوتا موجود ہے اور پوتے کے چچا ہیں، تائے ہیں، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی پوتے کے دادا کا۔ جب انتقال ہوا تو اب جب وارثین کی فہرست بنائی جائے گی تو بیٹے بھی آئیں گے اور پوتا بھی آئے گا۔ اور ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ معیار شریعت میں یہ ہے کہ جو اقرب ہے رشتہ دار وہ دور والے کے لیے حاجب بن جائے گا، اس کے رہتے ہوئے دور والا حقدار نہیں ہوگا، یہ معیار ہے۔ اب بتائیے پوتا جو ہے اقرب ہے یا بیٹا اقرب ہے؟ بتائیے۔ لہذا ان چچا تائے کی وجہ سے وہ پوتا وراثت سے محروم ہو گیا، نہیں سمجھے؟ اس پہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ پوتا کہاں جائے گا، بڑا دادا نے ظلم کر دیا، شریعت نے بڑا ظلم کر دیا۔ تو ظلم شریعت نے نہیں کیا، ظلم دادا نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اسے پتا تھا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا اور شریعت کے اصول کے اعتبار سے یہ پوتا میری وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، اسے چاہیے تھا کہ زندگی میں اس کے لیے وصیت کر کے جاتا، یہ وصیت چل جاتی۔ اسے چاہیے تھا کہ زندگی میں پوتے کو کچھ ویسے ہی دے کر کے قابض و مالک بنا دیتا، وہ قابض مالک بنانا چل جاتا۔ وراثت کا اصول توڑا نہیں جائے گا، طریقہ آپ کو بتلا دیا ہے، یہ طریقہ ہے، اس سے تم کام چلاؤ۔ اصول ٹوٹے گا تو پورا نظام ہی خلط ملط ہو جائے گا وراثت کا، اگر یہ اصول ٹوٹ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت رحم دل نہیں ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ پوتے کو گھر سے باہر نکال دو، نعوذ باللہ، اور یہ کر دو، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ شریعت سے لا علمی کی وجہ سے اور بالفرض اگر دادا نہیں کر کے گیا تو یہ تائے چچا اس پوتے کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اب کر دے۔ کون منع کرتا ہے؟ جو تم کوس رہے ہو شریعت کو، تمہیں کس نے منع کیا ہے دینے سے؟ تمہارا ہی تو بھتیجا ہے وہ، اور کہیں سے تو نہیں آیا۔ تو اصول کو بدل دینا چاہتے ہیں، جو شریعت کی رہنمائی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اسلام کے اصول مستحکم ہیں،
آندھی اور طوفان سے بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں، احکم الحاکمین نے، خلاق دو جہاں نے بنائے. تو بہرحال آج کی اس مجلس کا ماحصل یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا عہد اور ارادہ کرے کہ وراثت میں جو حقدار بنتے ہیں پائی پائی کا حساب لگا کر ان کو وہ حق ادا کیا جائے گا اور روکا نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ عزم اور ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، غیب سے فتوحات ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. تنگی کریں گے تو مشکلات یہاں بھی ہیں، آخرت میں. اور یاد رکھیے وراثت کی تقسیم میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جتنی دیر ہوتی ہے اتنے ہی معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں، قیمتیں گھٹ بڑھ جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، افراد زیادہ ہو جاتے ہیں. جو بات 3 آدمی مل کے طے کر سکتے تھے وہ 50 ہو گئے، نہیں طے ہو پا رہے. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر فوری طور پر اس کو حل کر لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. اللہ تعالی ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. آئندہ ہر طرح کی کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.